अस्सलाम वालेकुम। आज सदर पाकिस्तान जिस का ताल्लुक़ PTI से है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात थे और PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने कल एयरवाइड टेलीविज़न के एंकर पर्सन काशिफ़ अब्बासी साहब को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी हुई है। उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 10 अरकान थे PTI, उनकी एक एप्लीकेशन की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 दिन का टाइम दिया है PTI को कि वो डिसाइड करे कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है या नहीं। तो इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हम जो आज सदर का ख़िताब है, सदर आज पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से ख़िताब करेंगे। मुश्तरका इजलास में नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबर्स मौजूद होते हैं। चूँकि नेशनल असम्बली से तो PTI ने इस्तीफ़ा दिया है, सब अरकान ने 123 जितने मेंबरान हैं PTI के, लेकिन सेनेट में उनकी प्रेजेंस है। तो सेनेट की जो प्रेजेंस है या ओवरऑल उन्होंने जो एलामिया जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि PTI सदर के ख़िताब का बायकॉट करेगी। हमें जो याद पड़ता है कि ये सदर मुमलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब, इसका ताल्लुक़ PTI से हैं। उनकी जो रुकनीत है वो PTI की है, वो PTI के लीडर रहे हैं, लेकिन आज PTI ने अपनी ही सदर मुमलिकत के जो ख़िताब है उसका बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सेनेटर्स हैं PTI के वो उस इजलास से बायकॉट करेंगे और सदर का ख़िताब नहीं सुनेंगे। कल फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से जो पठान हैं, मैं ख़ुद भी पठान हूँ, और उन कम्युनिटी की एक तरह से दिल आज़ारी हुई है। अच्छा, वो अल्फाज ऐसे थे कि जो बशीर मेमन साहब है, जो DG FIA थे, जिसको 18 दिन पहले रिटायर किया गया था PTI की हुकूमत ने, और उन पे उन्होंने ये एक इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी नवाज़ शरीफ के साथ राफ़्ते है, और जो एक बात चल रही है मीडिया में कि बशीर मेमन साहब को बाथरूम में बंद किया गया था आज़म ख़ान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान ख़ान साहब के। तो उसके बारे में जब वो काशिफ़ अब्बासी साहब के साथ उनका वो इंटरव्यू चल रहा था, तो उस पे उन्होंने एक सवाल किया कि जिस पे सवाल के जवाब में जो एग्जैक्ट वर्डिंग है फवाद चौधरी साहब के कि बशीर मेमन जो साबिक़ DG FIA थे, उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है पठान के साथ बाथरूम जाने का। अब ये अल्फाज जो हैं, इससे एक तो ये है कि ओवरऑल जो पठान कम्युनिटी हैं उन पे एक ऐसा बदनुमा इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि पठान ऐसे ख़तरनाक लोग हैं कि जिनके साथ कोई बाथरूम नहीं जा सकता, या मतलब जो भी है। उसमें दूसरा सवाल फिर ये पैदा होता है कि आपने एक ऐसे पठान को, आज़म ख़ान को, वज़ीर आज़म हाउस में क्यों रखा था कि वो इतना ख़तरनाक था? फवाद चौधरी साहब से जब हम ये सवाल हम पूछ सकते हैं। तीसरा जो है उस पे उसका अपना एक रिएक्शन आया था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था बशीर मेमन साहब ने कि इमरान ख़ान साहब ने मुझे वज़ीर आज़म हाउस बुलाया था। वहाँ पे जो वज़ीर आज़म हाउस का कमरा है, ये समर टेलीविज़न की जो नदीम मलिक शो है, उसने परसों उस पूरी वो जो सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे उसने मुझे बुलाया कि आपने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ कोई केस बनाना है, दूसरी जो PMLN के अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी काम है, ये मैं नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से उनकी आपस में कोई गालम गलोच हो गई थी इमरान ख़ान साहब और बशीर मेमन जो FIA की DG है उनके दरमियान। तो इसी दौरान जब वो वज़ीर आज़म के कमरे से वज़ीर आज़म हाउस में वो बाहर निकलते हैं,
تو پھر وہ وہاں پہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے وہاں پہ کوئی سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے پرائم منسٹر اس وقت کے جو عمران خان صاحب تھے اس کے لیے، وہ ہو سکتا ہے گالیاں بھی ہوں، کہتے ہیں میں میمورائز نہیں کر سکتا، لیکن وہ تیز تیز آواز میں نے باتیں کی۔ تو اس دوران جو پرنسپل سیکرٹری تھی اعظم خان، وہ مجھے اپنے آفس میں لے گئے، تو میں وہاں بھی بولتا رہا، تو کہتے اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ان باتھ روم میں لے گئے، اور وہاں پہ پھر اس نے وہ خود بھی باتھ روم میں اندر میرے ساتھ آ گئے، تو وہاں پہ کیونکہ وہ یہ امپریشن دینا چاہتا تھا کہ وہاں پہ چونکہ لوور سٹاپ تھا، جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مجھے اپنے ساتھ باتھ روم لے گئے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اعظم خان اس کو ایسی کوئی بات بتانے والے تھے، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس پہ جو ابھی ریسنٹلی آڈیو لیکس بھی آ گئی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں وہاں سے ریکارڈ ہو سکتی ہے، تو آفس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسے ڈیوائسز لگے ہو جس پہ بگنگ کا خطرہ ہو ان کی ریکارڈنگ کا، تو وہ شاید ان کو باتھ روم لے گئے ہو۔ تو یہ پورا وہ جو سچویشن تھا جو بشیر میمن صاحب نے ایکسپلین بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو ریمارکس ہے وہ بہت زیادہ دل آزاری والے ہیں، اور اس پہ ان کو معافی بھی ملنی چاہیے، مطلب پٹھانوں سے معافی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان پہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ وہاں کی چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو یہ تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی 10 ارکان کو واپس اسمبلی میں جانے سے متعلق ان کے لیے مشاورت کے لیے ان کے لیے 5 دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے ہیں۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 123 جو اراکین تھے وہ مستعفی ہو گئے تھے، جس پہ سے دونوں طرف سے ایک پولیٹیکل چھال کھیلی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی، اور اس میں سے جو اسپیکر نے صرف 11 استعفے منظور کیے تھے، جس میں جو شاد صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک درخواست دی تھی، اس کی ری انسٹیٹ ہو گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ری انسٹیٹ کیا تھا، لیکن جو 10 اور اراکین ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ چونکہ اسپیکر نے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسپیکر نے ایک آئینی عمل نہیں کیا ہے، اور انہوں نے بجائے سب کے استعفے منظور کرنے کے انہوں نے صرف 11 اراکین کے استعفے منظور کیے تھے، اور یہ ہم چاہتے تھے کہ اس حکومت پہ پریشر ڈیولپ ہو اور سارے اراکین کی ایک ساتھ استعفے منظور ہو، تو اس وجہ سے الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو اس پہ آج سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا المنان نے وہاں پہ کچھ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا آپ لوگ دوبارہ اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے، پی ٹی آئی یہ ڈیسائیڈ کر لے، یا اگر یہ استعفے ہم دوبارہ اس کو وہ کرتے ہیں، ری انسٹیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو، تو کیا آپ لوگ بائیکاٹ دوبارہ برقرار رکھیں گے یا آپ لوگ اسمبلی میں جائیں گے۔ تو 5 دن کا ٹائم دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے۔ اس میں سے جو 11 وہ ہے نشستیں ہیں جو خالی ہو گئی ہیں، ان پہ 16 اکتوبر کو الیکشن بھی، ضمنی الیکشن ہے وہ بھی شیڈیول ہے۔ جب یہ استعفے منظور کیے گئے تھے تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ضمنی الیکشن کا اعلان کیا تھا، جس پہ عمران خان صاحب نے سب حلقوں سے خود لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ سیلاب کی وجہ سے پھر وہ ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اس میں سے جو ایک رکن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ ان کی جب شاد صاحب ان کی جب
ری انسٹیٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو پی ٹی آئی نے ان پہ ایکشن لیا اور ان کو شکاز نوٹس جاری کر دیا اور اس کی بنیادی رکنیت بھی معطل کر دی. لیکن آج جو 10 اراکین ہیں وہ دوبارہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی جو وہ ہے نیشنل اسمبلی سے جو ممبرشپ ہے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. تو ایک بڑا یو ٹرن بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ایک طرف وہ عوام کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، اور دوسری طرف اپنے جو استعفے ہیں ان کی بحالی کے لیے وہ کورٹ بھی گئے ہیں. تو یہ جو فواد چودھری کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے دل آزاری ہیں، اور ایسے اسپیسیفکلی اس طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ کسی کمیونٹی کے بارے میں دینے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، کیونکہ صرف آپ کی چھوٹی سی بات سے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے.